حي على الفلاح. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ مبارکہ جس کا نام سورۃ العصر ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 آیات نازل فرمائی. بہت مختصر صورت اور مضامین میں بہت آگے اور بہت بڑی بھی. یہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی کہ جس وقت کفار و مشرکین نے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر کاموں کی مشغولی اور مشغولیات کی وجہ سے کسی طرح سے چھڑوا دی. تو یہ عصر یعنی نماز عصر کے چھوٹنے پر بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ صورت نازل ہوئی. باقی خطاب اللہ تبارک و تعالی نے کل مومنین اور کل انسانوں کو کیا ہے کہ آخر کون سی چیز انسان کے اندر ہونی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اولی موقع سے فرمایا والعصر، یعنی قسم ہے زمانے کی. عصر کے معنی ہے زمانہ. معنی بہت سارے ہیں. عصر کے معنی عصر کی نماز بھی، اور عصر کے معنی زمانہ ہے، زندگی ہے، وقت ہے. بہت سارے معنی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے واو سے شروع کیا والعصر. واو یہاں پر قسمیہ ہے، یعنی اللہ تعالی نے قسم کھائی. انسانوں کی اور اللہ کی قسم میں فرق ہے. انسان اپنی بات منوانے اور سچا بتلانے کے لیے قسم کھاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ کسی بات کو منوائیں یا یوں کہیں کہ یہ سچ ہے اس لیے قسم کھائی جا رہی. بلکہ یہ ایک بات کے اندر یا لغت کے اندر یا کہ یہ زبان کے اندر خوبصورتی اور اعلیٰ چیز پیدا کرنے کے لیے قسم کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اس چیز کو اور اعلیٰ بنانا ہے اور مکمل کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی قسم کھاتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم ویسے ہی نہیں کھاتے، بلکہ جب قسم کسی چیز پر کھائی تو آپ پھر اس پر دماغ لگاتے رہیے، اور پھر دماغ لگتا رہے گا، اور ہر وقت اور ہر زمانے میں وہ چیز ایک نئے انداز میں کھل کر انسان کے سامنے آتی رہے گی، نئے انداز میں کھل کے آئے گی. جب بھی آپ قرآن پاک کھولیں گے تو آپ کو یوں نہیں لگے گا کہ یہ 1400 سال پہلے والوں کے لیے نازل ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کا رخ کچھ ایسے رکھا ہے کہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ مجھے ہی خطاب کیا جا رہا ہے، مجھے ہی بتایا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان، بے شک انسان کے معنی انسان، لفی خسر، یہ بڑے خسارے میں ہے، بڑے گھاٹے میں ہے، بہت زیادہ اس کا نقصان ہی نقصان ہے. کہاں پر نقصان ہے؟ زمانے میں. جو زمانہ ہے، زندگی ہے، اس کے اندر یہ نقصان میں بہت زیادہ ہے. ہر طرف سے اس کو نقصان اور ہر طرف سے گھاٹے کے سودے ہیں، ہر طرف سے اس کے فصلیں اور فسانے کے سودے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اولی دن سے ہمیں ایک رخ بتا دیا کہ زندگی گزارنا کوئی ایک آسان کام نہیں ہے، بلکہ زندگی میں ہر طرف سے نقصان، پریشانیاں جڑی ہوئی، اور ہر طرف سے تمہیں کسی نہ کسی طرح
دماغ کو، دل کو، جسم کو، روح کو تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ شیطان بھی تمہارا دشمن ہے اور نفس بھی تمہارا دشمن ہے، اور پھر انسان بھی تمہارے بہت سارے ایسے ملیں گے جو تمہارے دشمن ہیں، تمہاری خوشیوں کے دشمن ہیں، تمہاری آرام کے دشمن ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کل ایک بات کہی ہے کہ انسان مکمل طور پر خسارے میں۔ اب اس خسارے سے نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 4 عمل بتائے کہ اگر یہ 4 عمل زندگی میں ہوں گے تو تم خسارے سے نکل جاؤ گے، اور اگر یہ 4 عمل تمہاری زندگی میں نہیں ہیں تو پھر تم خسارے سے بچ نہیں سکتے، تمہیں کوئی خسارے اور گھاٹے اور نقصان سے بچا نہیں سکتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں زمانے سے زندگی مراد لی اور یوں بتایا کہ تمہیں میں نے تجارت کے لیے بھیجا ہے، یہ زندگی ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے، اس زندگی کو ہمیں بیچنا ہے اور کوئی چیز خریدنی ہے۔ جیسے کہ انسان 70 سال کا ہے تو اب روزانہ ایک دن بیچ رہا ہے، ایک دن کم ہوا، 2 دن کم ہوئے، 2 سال کم ہوئے، مہینے کئی سال کم ہو گئے، تو یہ ہم بیچ رہے ہیں اپنی زندگی کو۔ کس چیز کے تحت بیچ رہے ہیں، کون سا نفع حاصل ہو رہا ہے، یہ ہمیں معلوم۔ اور حالات زمانہ کو دیکھتے ہوئے آپ جب سورت کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ واقعی اسی وقت کے لیے سورت نازل ہوئی کہ واقعی انسان تو اس وقت سب سے زیادہ گھاٹے میں جا رہا ہے، سب سے زیادہ خسارے میں۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالی نے خسارے سے نکلنے کے لیے 4 عملوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے۔ پہلا عمل، اللہ تبارک و تعالی کو حقیقت میں ماننا، ایمان جس کو کہتے ہیں۔ ماننے والے اور جاننے والے تو ضرور ہیں، اللہ کو ایک کہنے والے اور اللہ کے پرستار ضرور ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو اصل ایمان چاہیے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ میں ہم نے کہا کما ہوا صفاتِهِ، کہ اس کی جیسی صفات ہیں ان صفاتوں کے تحت اللہ کو حقیقت میں ماننا، یعنی جب اللہ کا یقین مکمل طور پر انسان میں ہوگا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا، اور جب ایمان میں کمی ہوگی تو پھر ہر چیز میں اس میں کمی آتی چلی جائے گی۔ پہلا ہی پوائنٹ ایسا ہے کہ اگر اور آگے نہ ہوتا کچھ، جب بھی یہی کافی تھا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلا پوائنٹ، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت فرمائی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سنو مجھے نیک اعمال بہت پسند۔ نیک اعمال، جب ایمان قوی ہوگا، ایمان اعلیٰ ہوگا تو انسان اعمال کی طرف خود بخود بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر ایمان میں کمزوری ہوگی تو انسان کے عمل بھی بالکل کمزور ہو جائے گا، اور عمل انسان کا ہر لمحہ ہے، ہر سیکنڈ ہے اس کا کہ وہ کون سا عمل کر رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف نماز و مسجد یہی عمل کہا جاتا ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ جو بھی گزر رہا ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نوٹ ہے، اور ہر چیز کے حق کا اللہ رب العزت کا جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جواب دہی میں آسانی فرمائے۔ حساب و کتاب کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ پھر 2 باتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اگلی 2 باتیں ارشاد فرمائی وہ بڑی اہم ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کہتے رہیے، یعنی حقانیت، اسلام، دین کو آپ بولتے رہیے جب دین باقی رہے گا آپ کے اندر۔ دنیا میں اور تمام تر زمانے میں دین کو باقی رکھنا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن آپ اپنی ذات کے اندر اگر دین باقی رکھنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو بولتے رہو، آپ اس چیز کو کہتے رہو، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہو، اس کے مطالب، اس کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو لگاتے رہو۔ یعنی وہ تواصوا بالحق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے حق، یعنی تم تو سب سے پہلے سمجھ لو کہ دین واقعی حق اور سچ ہے، تم تو کسی طرح سے کسی شک اور شبہ میں نہ پڑو، کہ تم تو اپنے آپ کو سمجھا لو اور اس بات کے اعتماد پر لا لو کہ حقیقت میں سچا دین ہمارا ہی دین ہے، اسی میں راہیں ہیں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں ہدایت ہے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کچھ رکھا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرتے رہو، حق بولتے رہو، اور حق سب سے بڑی چیز دین ہے۔
اور دین صرف نماز روزہ نہیں ہے، دین صرف نماز روزہ حج کا نام نہیں ہے، دین تو کہیں اور سے شروع ہوتا ہے، دین تو مکمل ایک کلچر سے شروع ہوتا ہے۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سالہ، 40 سال تک نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ 40 سال صرف کلچر کو دکھانے کے لیے نبوت نہیں دی گئی کہ میں نبوت کا عہدہ نہ دے کر بھی اس کے کلچر کو تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ کبھی جھوٹ اس نے نہیں بولا ہے، کبھی اس نے کوئی بےمانی نہیں کی ہے، کبھی اس نے کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے، کبھی کوئی فراڈ نہیں کیا ہے، کبھی کسی کی زندگی اور کسی کی عزت پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی ہے، بلکہ ہر شخص اس کو صادق اور امین کہہ رہا ہے۔ ابھی نبوت نہیں ملی، الحمدللہ نبوت ابھی نہیں ملی، لیکن صادق اور امین کا لقب ملا ہوا ہے کہ اگر امانتیں کسی کے بھروسے پر رک سکتی ہیں، رہ سکتی ہیں، باقی رہ سکتی ہیں، تو وہ محمد الرسول اللہ۔ اگر سچائی کہیں پر مکمل ہو رہی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے 40 سال تک صرف کلچر کو دکھلایا ہے، معاملات کو دکھلایا ہے۔ آج ہمارے پاس معاملات اور اخلاق بالکل طاق پہ رکھے ہوئے ہیں، اور ہم نے سوچا ہے کہ صرف نماز اور چند تسبیحات کر کے ہمارا معاملہ اللہ کے ہاں بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا۔ نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقت میں زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عبادت کا موازنہ کرنے لگے تو ہماری عبادت پوری نہیں ہو سکتی، اس کے انعام اتنے ہیں، احسان اتنے ہیں، اس نے ہم پر اتنا زیادہ ہماری نگرانی اور ہمیں اتنا زیادہ بھرا ہے اپنے احسانوں کے اندر کہ ہم اس کا احسان نہیں چکا سکتے۔ لیکن اگر کوئی چیز بچا سکتی انسان کو تو وہی ہے جو خدمت خلق ہے، پیام انسانیت ہے، ایک دوسرے کے لیے جینا ہے، ایک دوسرے کے لیے مرنا ہے، اور یہی ختم ہو گیا۔ جینا مرنا تو چھوڑ دیجئے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں سکتے، خوش کیوں ہے، اطمینان سے کیوں ہے، آرام سے کیوں ہے، آگے کیوں بڑھ رہا ہے، آگے یہ جا کیوں رہا ہے، اس کا بزنس ہی گڑبڑ ہو گیا ہے، یہ معاملات، اس کا معاملہ کچھ اور 2 نمبر کا کام ہے اس کا، اس لیے یہ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ارے کسی کو بڑھا رہے ہیں، ذرا دعا دے دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں کمی نہیں کریں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے دعا دی تو اللہ آپ کو ضرور زیادہ دے گی۔ لیکن آپ نے حسد کیا اور آپ نے اس پر اپنے آپ کو پشیمان کیا، آپ گناہگار بھی ہوئے، اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں پائے، اور آپ اپنے ہی پیروں پر آپ نے کلہاڑی مار لی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق جان کر دین کو بولتے رہیے، کہتے رہیے، اولاد ہو، خاندان ہو، تمام تر کنبہ ہو، تمام تر دنیا تر جہاں بھی پہنچے آپ دین کی وصیت کو عام کریں، دین کے پیغام کو عام کریں، دین کی حقانیت کو عام کریں۔ کہیں پر آپ کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن آپ چپ رہ کر بھی دین کو بتائیں کہ دین یہ ہے، آنکھوں سے دیکھ کر بھی بتائیں کہ دین یہ ہے، یعنی نظروں کو جھکا لیں، کانوں سے سن کر بھی آپ یہ بتائیں کہ دین یہ ہے۔ ضروری نہیں کہ زبان سے انسان تبلیغ کرے، انسان کا پورا جسم تبلیغ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر بھی اپنے اندر لائیے، صبر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے ملا کرتی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت قابل قبول ہے۔ صبر اپنے معنی ہی میں صبر ہے، صبر کا جو معنی ہے وہ اپنے معنی ہی میں صبر ہے۔ انسان صبر کو بولتا ہے اور ہنسی سے یوں کہتا ہے کہ آپ صبر اتنا کریں کہ قبر میں پہنچ جائیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صبر کا پھل قبر میں جانے سے پہلے عنایت کر دیں گے۔ حقیقت ہے، اس بات پر یقین کر کے آپ کسی مصیبت پر، کسی بیماری پر، کسی کمی پر اور کسی نقصان پر اللہ کو حاضر ناظر مان کر صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے، کیونکہ خود اللہ کہنے والا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس میں صلاح بعد میں، صبر پہلے ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم صبر کر رہے ہوگے، اگر اللہ نے تمہیں صبر کی توفیق دے دی، اللہ کی سب سے پہلی مدد ہے۔ صبر ملتا کہاں ہے کسی کو؟ صبر کی توفیق ہی کہاں کسی کو ملتی ہے؟ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو صبر اگر مل گیا تو یہ سب سے بڑی نعمت، اور صبر کے بعد اللہ کی نعمت ملنی واجبی ہے، ضرور ملے گی۔ ہماری سوچ میں، ہماری
ہمارے وقت میں ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سورۃ مبارکہ یہ متن کے حساب سے ہے، مطلب جیسے کوئی چیز ہم بولتے لکھتے ہیں تو ایک عنوان ڈالتے ہیں کہ یہ زندگی کا ایک عنوان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 4-5 صورتیں جو اگلی آئی ہیں اس کا ایک عنوان بنایا ہے، یعنی خسارے سے نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عنوان بنایا کہ انسان خسارے میں ہے، اور اس کے ایک ٹائٹل بنا دیا، موضوع اس کا لکھ دیا، اور اس کے بعد تفصیلات کہ سنو غیبت کرنے والے، طعن کرنے والے یہ خسارے میں ہیں، اور پھر ملوکیت اور بادشاہت پر مرنے والے کہ ہماری بادشاہت ہوگی تب ہم جئیں گے، یہ بھی خسارے میں، بادشاہت کچھ نہیں۔ پھر وہ لوگ جو قوم پرستی اور برادری پرستی پہ مر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑی برادری سے ہیں، وہ بھی خسارے میں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی بات بتائی، اور پھر نماز کی ادنا سی بات بتائی کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، فویل للمصلین، تو یہ نماز پڑھنے والے جو دکھلا کے پڑھ رہے ہیں، سستی سے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی لوگ خسارے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی اگر تم 4 خساروں سے بچ گئے، یعنی ہمزہ لمزہ اور الم تر کیف، اور اس کے بعد لیلاف قریش، مال اور منصب کے، اور اسی طرح ارائیت میں نماز کی سستی اور غفلت سے، ان 4 خساروں سے نکل آئے تو تم جام کوثر پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پینے کے قابل ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ضرور جام کوثر پلائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مکمل صورت پر عمل کی اور سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری قول موجود ہے کہ اگر قرآن مکمل نازل نہ ہوتا، صرف یہی ٹائٹل، یہی موضوع، یہی عنوان نازل ہو جاتا، والعصر ان الانسان لفی خسر پورا، تو پھر قرآن کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اتنا مکمل اللہ رب العزت نے اس میں ضابطہ بیان کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، بھرپور عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک بہت پوائنٹی بات کسی نے کہی تھی، وہ بھی بتایا چلتا ہوں۔ وقت کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور یہاں پر وقت یعنی وقت کے معنی زمانہ بھی اور وقت، یہ ہمارا جو زندگی کا مرحلہ ہے اللہ رب العزت نے بہت قیمتی بنایا، بہت قیمتی بنایا، تو اس کو ہمیں بہت سوچ اور سمجھ کے گزارنا چاہیے، یعنی اعتدال کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب اور موقع یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ضابطگی بنائی ہے صبح اٹھنے کی، تو اگر آپ اللہ کی ضابطگی کے ساتھ صبح اٹھتے ہیں اور کام کے لیے دکان کھولنے گراہک آئے نہ آئے اپنے گھر گئے، لیکن آپ اللہ کے ضابطے گئے، فجر کی نماز پڑھی اور آپ کام میں لگ گئے، اللہ رب العزت ضرور آپ کو برکت دے۔ اور اگر آپ فجر میں غائب ہیں، قضائیں پڑھ رہے ہیں یا نماز ہی غائب ہے، آپ بھول جائیے کہ آپ سورج ڈھل رہا ہو اور آپ کام کو پھرتی میں لا رہے ہوں، اللہ کے ضابطے کے خلاف ہے، آپ کام کو نہیں بڑھا سکتے۔ کام بڑھے گا جبکہ اللہ کے حکم کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ فجر میں اٹھیے۔ ایک مثال چھوٹی سی تھی، بڑی مضبوط مثال، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں، چھوٹا سا قافلہ ہے، ٹکڑی ہے، بالکل کچھ اثاثہ نہیں لڑنے کے لیے، لیکن وہ جماعت سو نہیں رہی تھی، وہ جماعت غافل نہیں تھی، وہ جماعت کسی طرح سے بھی اس کے اندر کوئی غفلت نہیں تھی، بلکہ کیا تھا، آپ پڑھیں گے تاریخ کی باریک نقطوں کو کہ صحابہ نے رات ہی میں میٹھے پانی کا چشمہ اور کنواں ڈھونڈ لیا تھا، اپنے ٹھہرنے کے مقامات ڈھونڈ لیے تھے، اللہ کے رسول رات کے موقع سے ہی تمام تر نشاندہی کر رہے تھے، اور اس کے بعد صبح ہو رہی تھی، آپ سجدے میں اللہ کے سامنے گڑگڑا رہے تھے، اور صبح ہی اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بالکل صبح بھیجا، اور اس وقت نشاندہی ہو گئی کہ ان جگہ پر ان لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ تو اگر فجر کی نماز کے بعد سو رہے ہوتے تو پھر یہ تمام تر مواقع نصیب ہوتے، بالکل نہیں نصیب۔ تو فجر کی نماز کے بعد سونا صرف یہ سمجھ لیجیے عمل کے خلاف اور دین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو خسارے میں ڈالنے کے خلاف، خسارے میں ڈلنی ہی ڈلنی۔ آپ کا کوئی سودا کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ضابطے کے ساتھ آپ جڑیں گے۔ تھوڑا سا سروے کریں باہر ممالک میں، چین اور تمام تر باہر ممالک میں، اور آپ تھوڑا سا سروے 1850
ہوئے پیچھے جا کے کہ وہ جو بادشاہ جو 800 سال سے آ رہے تھے، جنہوں نے مضبوط ولیوں نے، مضبوط طریقے کے لوگوں نے ہمیں سلطنتوں کو اٹھا کر دیا تھا، آنے والے لوگوں نے سو کر اس کو گنوا دیا ہے۔ بادشاہوں کے اٹھنے کا وقت جب آپ سنیں گے تو وہ ہوش اڑ جائیں گے۔ ہمارا اور ان کا وقت کچھ اب ملتا جا رہا ہے۔ ان کے ناشتے کا وقت کون سا تھا؟ 12-11 بجے۔ اس وقت انگریز صبح سارے کام کر کے اور دوپہر میں آرام کے لیے لیٹا کرتے تھے جب بادشاہ اٹھا کرتے تھے۔ یہ زوال کا جو طریق آیا ہے، اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو میں نے بنایا ہے ضابطہ، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تم اس ضابطے کے محتاج ہو، تم اس وقت کے محتاج ہو۔ تمام تر ضابطے میرے تمہارے محتاج نہیں کہ تم اگر یوں لکھوا لو کہ ہم مسلمان ہیں تو ضابطے تمہارے محتاج ہو جائیں گے، کامیابی تمہارے پیچھے چلے گی۔ نہیں، تم ضابطے کے پیچھے، ضابطہ اللہ کا ہے صبح اٹھیے، وقت کی قدر کرتے ہوئے صبح اٹھیے، فجر کی نماز ادا پڑھیے، جماعت کے ساتھ پڑھیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس جماعت سے پڑھنے پر برکت دیں گے۔ اور سوئیے نہیں بلکہ اب نکل پڑیے، آپ کو ورزش بھی کرنا ہے، واکنگ بھی کرنا ہے، اور پورے طور پر آپ کو آگے بڑھنا ہے، اور آپ کو دکان کھول دینا ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی آئے نہیں آئے، لیکن اگر آپ صبح نکل جائیں گے، آپ تاریخ پیچھے کی اٹھائیے، جو کامیاب لوگ ہیں ان کی ڈیوٹی 6 بجے کی ہے، کہیں پر آپ کی ڈیوٹی 9 بجے نہیں دکھے گی۔ انہوں نے ضابطوں کو صحیح سے سمجھ لیا، سلیقے کو سمجھ لیا، 7 بجے رات کا کھانا کھایا، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے۔ یہ ضابطگی ہے، یہ ہماری ضابطگی بالکل ختم ہو چکی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ضابطہ ہم سے بالکل بدل چکا ہے۔